الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین وہ تمام حضرات جو میرے سامنے موجود ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمام کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان، صحت و عافیت کی نعمت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، سچا عقیدہ عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت و عافیت ہے، اور یہ مجلس جو ہمارے ساتھ ہے، کتاب الرحیق المختوم جو سیرت کی کتاب ہے، وہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے تقاضوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہماری یہ 13 محرم کی تاریخ ہے، اور 13 محرم ہے آج انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ یہ چوتھی مجلس ہے، اس کتاب کی ہمارے ساتھ چوتھی مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے جو باتیں سنی وہ عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ دادا کہ عبد المطلب، تو ان کے تعلق سے ہم نے سنا کہ ان کے ساتھ 2 واقعے وابستہ تھے جس کا ذکر ہم نے سنا۔ ایک واقعہ فیل، ہاتھی والا واقعہ، اور ایک زمزم کی کھدائی کا واقعہ۔ انہوں نے زمزم کا کنواں جو بند تھا، جس کو جرہم نے جاتے جاتے بند کر دیا تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ کھودا۔ کھودنے کا کارن کیا تھا، سبب کیا تھا؟ تو ہم نے جانا کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ زمزم کا کنواں یہاں ہے، اسے کھودا جائے۔ اور جب وہ کھودنے لگے زمزم کا کنواں، تو مکے کے دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم کو بھی اس میں شراکت داری دیں، ہم کو بھی اس میں موقع دیں کہ ہم بھی کھودیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے چنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کو فیصلہ سنانے والا بناتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں آپ اکیلے کام کریں گے یا ہم کو ساتھ لے کر کریں گے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ زمزم کا کنواں کھودنے جا رہے ہیں۔ بعد میں کچھ ایسے حالات ظاہر ہوئے قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، زمزم کا باوڑی کنواں دوبارہ کھودنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب ہی کو منتخب کیا ہے۔ اس وقت عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کیا نظر مانی تھی؟ آپ مت بولیں، جس کو یاد ہے وہ نہیں بولیں۔ ہمارے ناصر بھائی بولنا چاہ رہے ہیں، بولیے ناصر بھائی۔ ماشاء اللہ، سب لوگ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے پیدا ہوں، ماشاء اللہ 10 کے 10 جوان ہوں، اور میرے ساتھ دینے والے بن جائیں، تنومند طاقتور بن جائیں، ایسی نیت آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 اولاد دے، 10 کے 10 داعی بن جائیں۔ دعوت ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ اچھے داعی پیدا ہوں۔ آپ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں امت کی زیادتی پر فخر کروں گا، لیکن ایسی امت جو قابل ہو، باصلاحیت ہو، جو اپنا ٹائم سڑکوں پہ پاس کرتی ہو، ایسی امت نہیں چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی امت جو داعی بنے، صالح بنے، صلحاء متقین میں شامل ہو، تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ ہم کو صالح اولاد عطا فرما، اس کی دعا بھی کرنی۔ بہرکیف عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو نظر مانا کہ 10 بچے مجھے پیدا ہوں
تو ایک بچہ میں کیا کروں گا؟ اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا۔ انہوں نے وہ نظر مانی۔ اس کے بعد ہماری بات ہے، یہ دو باتیں ہمارے ساتھ ختم ہو گئیں، ایک واقع فیل اور دوسرا وہ زمزم کا کنواں کھودنا، یہ عبد المطلب سے وابستہ تھی۔ تو اس کے بعد یہاں ایک بات ہمارے ساتھ ہے، کس کی؟ عبداللہ، عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک کون تھے؟ عبداللہ۔ عبداللہ یہ ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ تو ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور پاک دامن تھے اور چہیتے تھے عبد المطلب کی اولاد میں سے۔ بہت ساری اولاد تھی، لیکن عبداللہ کی بات ہی الگ تھی، بڑے خوبصورت، بڑے پاک دامن، بڑے چہیتے، اسی لیے ان کو ٹائٹل تھا ذبیح۔ کیا تھا؟ ذبیح۔ ذبیح کے معنی کیا؟ ذبح ہونے والے، وہ جو ذبح ہونے والے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ نظر تھی جو انہوں نے مانی تھی، عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی کہ اگر 10 بچے میرے پیدا ہوں، 10 کے 10 طاقتور تنومند ہوں، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے 10 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، دیکھو بیٹو، میں نے اللہ سے ایک نظر مانی ہے کہ تم اگر 10 بچے میرے پیدا ہوں گے اور سب کے سب ہٹے کٹے جوان ہو جائیں گے اور میرے سپورٹ کرنے والے بن جائیں گے، تو میں ایک بچے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب بتاؤ تم میں سے کون تیار ہو؟ تو کہتے ہیں، تو سب نے کہا کہ ابا ٹھیک ہے۔ وہ زمانے میں کسی بھی کام کے لیے تیر ڈالے جاتے تھے، تیر ڈالیے، جس کا نام آیا وہ اس کی گردن حاضر ہے۔ سارے بچوں نے ایک ہی بات کہا، وہاں کسی کو انکار کرنے کی مجال نہیں تھی، سارے بچوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں۔ تو کہتے ہیں ساروں کے نام پر تیر لکھے گئے، اور وہ زمانے کا جو بت تھا ہبل، اس کا جو پجاری تھا اس کے حوالے کیے گئے، دیکھیے صاحب یہ تیر ہیں، اس پر لکھے نام ہیں۔ تو وہ پجاری نکالتا تھا، وہ قیم جو وہاں کا جو پجاری کا مطلب وہ جو ہبل کے ساتھ بیٹھتا تھا، مجاور جسے کہیں گے، جیسے آج کے زمانے بیٹھتے ہیں۔ تو جب تیر نکالے گئے، بار بار نکالے جاتے رہے، ایک مرتبہ نکالے تو کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ تو ٹھیک ہے، عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری میں ہاتھ میں چھری لیا، چلنے لگے۔ کیا کرنا ہے؟ نظر پوری کرنی ہے۔ انہوں نے اللہ سے نظر مانی ہے کہ 10 بیٹے پیدا ہوں، 10 کے تک طاقت اور تنومند ہوں، تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور بالکل قرآن نکلا ہے، کس کے نام تیر نکلا ہے؟ عبداللہ کے نام پہ، پورا کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو سارے قریش، خاص کر کے آپ کا ننیحال جو تھا بنو مخزوم، وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے بولے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، عبداللہ کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ آپ ایسا کیجئے، کسی عرافہ کے پاس جائیے۔ اس زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں جو عرافہ ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی آپ وہاں ایگمور چلے جائیں، فلائی اوور کے پار، وہ روڈ کے کنارے ساری بیٹھی ہوں گی عورتیں۔ کیا دیکھتی ہیں وہ؟ آپ کا ہاتھ دیکھتی ہیں۔ وہ اپنی قسمت میں کیا ہے نہیں معلوم، لیکن ہماری قسمت دیکھ کے بولتی ہیں آپ کی قسمت میں یہ ہے، آپ کی قسمت میں۔ تو مشرکین کے زمانے میں بھی یہی عرافہ تھی۔ عرافہ کے معنی جاننا، عرافہ بہت جاننے والی، وہ بتاتی ہیں ہاں ایسا ہوگا، تمہاری 4 شادیاں ہوں گی، 2 شادیاں ہوں گی، 1 ہوگا، تم کو کاروبار میں اتنا فائدہ ملے گا، جیسے سارے انہوں نے لکھے ہیں ایسے ہی وہ جواب دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلیے عرافہ کے پاس چلتے ہیں، تو وہاں جا کر حل دریافت کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو ڈالتے رہے، ایک مرتبہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا،
تو کیا کیا جائے؟ عرافہ نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ ڈالا گیا؟ ڈالتے رہے، نام کیا کرتے رہے؟ ڈالتے رہے یہاں تک کہ نام دوسروں کا نکلے، یعنی ایک طرف اونٹ، 10 اونٹ ایک تیر میں، دوسری طرف عبداللہ کا نام. 10 بار بھی اگر ڈالتے تو عبداللہ کا نام ہی نکلتا، اونٹوں کا نام نہیں نکلتا. تو 10 20 30 بڑھاتے رہے یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہو گئے، 100 اونٹ ہو گئے تو تب جا کر اونٹوں کا قرآن نکلا. عبداللہ کو اللہ نے کیا کیا؟ بچا لیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب دیت کی رقم 100 اونٹ مقرر کی گئی جاہلیت کے زمانے سے. جان کی قیمت کتنی؟ 100 اونٹ. بولے ایک مرتبہ ڈالے 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام، خرے میں عبداللہ کا نام نکلا. دوسری مرتبہ ڈالے عبداللہ کا نام، تیسری مرتبہ ڈالے، یہاں تک کہاں تک پہنچی؟ 100 اونٹوں. تو 10 اونٹ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور عبداللہ کا نام کے بجائے اونٹوں کا نام نکل آیا، اور اونٹ سارے کے سارے ذبح کر دیے گئے، اور ذبح کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا. 100 اونٹ چاہے جانور کھائے، انسان کھائے، لوگ لے جائیں. کتنے؟ 100 اونٹ. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذبیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ 2 ذبیح کی، انا ابن الذبیحتین. کون پہلے ذبیح ہے؟ اسماعیل السلام. دوسرے ذبیح عبداللہ. میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. اب یہ تو تھی بات ذبیح کی. ذبیح کون ہیں؟ عبداللہ. عبد المطلب اب بچہ جوان ہو جاتے ہیں تو شادی کی فکر ہوتی نہیں، شادی کرنی پڑتی ہے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش کیا، تو آمینہ کا انتخاب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کون تھی؟ آمینہ، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی. بڑے خاندان کی خاتون تھی، اور نسب کے اعتبار سے اور پھر رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون مانی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بڑی افضل ترین خاتون تھی. تو مکے میں شادی ہوئی، اور شادی کے کچھ دن بعد عبد المطلب نے عبداللہ اپنے بیٹے کو کھجور لانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا. وہ کہا جائیں کھجور لائیں. لیکن مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور جیسے بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ تجارت کے لیے سریا گئے، شام گئے، وہاں جانے کے بعد ایک قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں بیمار ہو کر وہیں انتقال ہو گئے. تو 2 باتیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک، جانے کا مقصد یہ تھا، بہرحال ہو سکتا ہے کھجور تجارت کے لیے لانے گئے ہوں، مدینہ میں کھجور ملتا تھا اس زمانے سے، اور مدینہ میں انتقال ہوا. نابغہ جعدی کے مکان میں ان کی تدفین ہوئی. کس کی؟ عبداللہ کی. اور اس وقت عبداللہ ان کی عمر 25 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ 25 سال. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، 25 سال کی عمر میں. تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. شادی کے بعد حمل کا موقع تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش باپ کی وفات سے 2 مہینے پہلے ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 2 ماہ بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہوا. دونوں طرح کی باتیں، ایک یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، دوسرا یہ کہ پیدا ہونے کے 2 ماہ بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا. بظاہر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب انتقال کی خبر آتی تھی تو خواتین مرثیے میں شعر کہتی تھی. جیسے خنسا نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر شعر کہا،
اور پھر عربی ادب میں مشہور ہو گیا خنسا کا وہ رثا مرثیہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر کہا۔ وہی آمنہ نے بھی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو جب انتقال کی خبر ملی تو انہوں نے کہا دعته المنایا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره فإن تك غالته المنایا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم۔ آمنہ کہتی ہیں بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحب زادے سے خالی ہو گئی، عبداللہ بن ہاشم، عبداللہ کے ابا کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا، کہا کہ خالی ہو گئی۔ وہ بانگ و خردوش کے درمیان ایک لحم میں، یعنی کہتے ہیں کس کے؟ دادا کے حساب سے۔ وہ زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟ انا ابن عبد المطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انا ابن، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بیٹے تھے؟ عبداللہ کی۔ لیکن جب بات کہی جاتی ہے تو کس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ دادا کی طرف۔ تو کہتے ہیں اسے موت نے ایک پکار لگائی، اس نے لبیک کہہ دیا۔ کس نے؟ عبداللہ نے۔ اور آخر میں آمنہ کہتی ہیں اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا، لیکن جو اخلاق عبداللہ کے تھے وہ اخلاق مٹائے نہیں جاتے، اور عبداللہ بڑے دینے والے اور بڑے رحم دل تھے۔ یہ اشعار کس نے کہے؟ آمنہ نے۔ اب بات آتی ہے ترکے کی۔ ترکے کا مطلب انہیریٹنس۔ ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ تو عبداللہ کے پاس کیا کچھ تھا؟ تو کہتے ہیں 5 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 5 اونٹ، ایک بکری کا ریوڑ، ایک بکری کا ریوڑ، اور ایمن کون تھی؟ جن کا نام برکت تھا۔ وہ لونڈی تھی، حبشی لونڈی تھی، جن کا نام کیا تھا؟ ایمن، جو ایک زمانے تک زندہ رہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر بہلاتی تھی۔ کیا نام تھا ان کا؟ آپ حدیث میں پڑھے ہوں گے، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سہیل صاحب حدیث میں پڑھے ہیں؟ جنید صاحب؟ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پورا مجموعی اعتبار سے ترکہ تھا، کیا تھا؟ 5 اونٹ، ایک بکری کا ریوڑ، اور یہ حبشی وہ نوکرانی تھی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام برکت تھا۔ یہی کچھ تھا۔ تو اس کے بعد اب اگر ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان کے ابا کے انتقال کے بعد ہوتی ہے، تو اب چلیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور پیدائش سے لے کر حیات طیبہ کے 40 سال تک، یہ ساری باتیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ مکے میں پیدا ہوئے، شعب بنی ہاشم کے اندر۔ اور ایک ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں لوگ پیدائش کا دن کب مناتے ہیں؟ 12 ربیع الاول۔ 12 وفات 12 وفات۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پیدائش 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول ہاتھی والوں کے سال ہوئی، عام الفیل۔ وہ سال جب ہاتھی والوں کی فوج آئی تھی 9 ربیع الاول کو، اور اس وقت وہاں جو فارسی بادشاہ تھا نوشیر، وہاں اس کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ اگر اس حساب سے دیکھتے ہیں تو 20 یا 20 پر 2 اپریل، 20 اپریل یا 22 اپریل کی تاریخ بنتی ہے 571، 571۔ ابھی کتنا ہے؟ 21۔ آپ مائنس کر کے دیکھ لیجئے کتنے سال بنتے ہیں۔ تو 571 ہجری، ہجری، سبحان اللہ۔ تو ہجری تبھی شروع ہی نہیں ہوئی نا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں گے تو وہ بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہجری تاریخ شروع ہوئی۔ تو عام طور سے ہم لکھتے ہیں اے ڈی کا فل فارم کیا ہے؟ آفٹر ڈیتھ۔ کون ڈیتھ؟
بہت سارے مسائل ہم کو سوچنا پڑتا ہے. ہاں ہم تو مانتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ڈیتھ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ رفع ہے. ہم ڈیتھ کو نہیں مانتے ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں عیسوی، کیا لکھتے ہیں؟ عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کی سے وہ یہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. ہاں کیا لکھتے ہیں؟ سی ای. فل فارم کیا آتا ہے؟ ہاں یہاں لکھتے ہیں. تو یہ جو تحقیق ہے 9 کیا تاریخ ہے؟ عربی تاریخ 9 ربیع الاول 570 پر 1 571، اور وہ 20 اپریل یا 22 اپریل سے آتا ہے. اور یہاں عام طور سے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بکثرت روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا. تو کہتے ہیں کہ بعض روایتیں آتی ہیں لیکن وہ روایتوں میں سند کے اعتبار سے اتنی پختگی نہیں ہے. جیسے بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بہت سارے عجائبات دنیا میں ہوئے. کسریٰ کے بنگلوں کے گنگورے جو تھے وہ گر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. مجوس جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اگنی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ بعض نے دیکھا آپ مرینا بیچ جائیں وہاں آگ جلتی ہی رہتی نہیں. تو بہت سارے وہ جگہ آگ جلتی. اگنی دیوتا کی پوجا وہ کیا ہے؟ وہ دیپ جلاتے رہتے ہیں. کہیں گھی ڈال کے جلاتے ہیں، بچوں کو کھانا ملے نہ ملے گھی، لیکن وہاں چراغوں میں کیا جلایا جاتا ہے؟ گھی جلایا جاتا ہے. کہا کہ سارے جو بڑے بڑے جو دیپ جلائے جاتے تھے، جو آگ کے یہ جلائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹھنڈے ہو گئے، اس کے گرجے منہدم ہو گئے. لیکن ان روایتوں کو درست تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن ویسے واعظین اس کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بڑی خوشی سے آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس بچے کو پیش کیا. تو عبد المطلب کے پاس پوترے کی خوشخبری سنائی گئی، ارے ہمارا پوتا پیدا ہوا ہے. اور پوتے کو گود میں اٹھائے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اور اپنے پوتے کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ محمد. ماشاءاللہ آج سارے یورپ، امریکہ، جرمن آپ دیکھ لیں تو زیادہ نام کون سا آتا ہے؟ غیر لوگ محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا پسند کرتے ہیں. یہ نام بھی اتنا آسان ہے، اتنا پیارا ہے، تو بہت ہی اچھا نام ہے. تو محمد تو یہ نام انہوں نے رکھا، جبکہ عرب میں یہ نام معروف نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے. اور 7ویں دن انہوں نے ختنہ کیا. تو اب آپ کو سب سے پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ کون پلاتی ہے؟ ماں. ماں کے بعد جو دودھ پلایا آپ کو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے، ثویبہ ثا واو یا با گولتا، ثویبہ، اس نے دودھ پلایا. تو ثویبہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کو بھی اس نے کیا کیا تھا؟ دودھ پلایا تھا. ثویبہ یہ کس کی لونڈی تھی؟ جیسے لوگ بولتے نہیں کہ اس ایک جس دن وہ کہا کہ ابو لہب کو کیا ہوا، اللہ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کی لونڈی نے اللہ کے، اسی کوئی روایت یہاں تو نقل نہیں ہے بر یہاں ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی کہ ابو لہب کی لونڈی نے، نوکرانی نے دودھ پلایا، جس کا نام کیا تھا؟ ثویبہ، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اس کے بعد عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے جب گھر میں پیدا ہوتے تھے تو مکے میں رکھے نہیں جاتے تھے. مکے میں بہت ساری جگہوں سے لوگ آتے تھے، وباؤں بیماریوں کا خطرہ ہوتا تھا. باہر سے عورتیں آتی تھیں، قبیلوں سے، گاؤں سے، وہ بچوں کو لے جاتی، دودھ پلا کے بڑا ہونے کے بعد لا کے اپنے ماں کو واپس کرتی. تو قبیلہ بنو سعد، قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو سعد. تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی عورتیں کچھ آئیں، یہ دودھ پلانے کے لیے جو گاؤں کی عورتوں کو جو بچے دیے جاتے تھے اس کے پیچھے مقصد یہ تھا
کہ بچے طاقتور ہوں، گاؤں کی ہوا لگے گی، گاؤں کی غذا لگے گی تو بچے طاقتور ہوں گے، مضبوط ہوں گے اور خالص عربی سیکھیں گے۔ مکے میں باہر کے لوگ بھی آتے تھے، زبان میں کچھ غلط ملت ہو جاتی تھی، گاؤں میں جب پلیں گے تو خالص عربی سیکھیں گے، یہ تھا۔ تو بچوں کو لینے کے لیے بنو سعد، قبیلہ بنو سعد سے حلیمہ سعدیہ، حلیمہ بنت ابی ذؤیب بچوں کو لینے کے لیے آئیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا، ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ جہاں بہت ساری عورتیں آئیں وہ بھی آئیں، اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عورت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اس وقت جو بچے دودھ پی رہے تھے، ان میں جو بچے تھے ان کے نام یہ تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا، اور بھی بچے تھے جو ان کی گود میں دودھ پیتے تھے، عبداللہ، حذافہ یا جذامہ، جن کا لقب شیمہ کہتے ہیں۔ شیمہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ دودھ پیا تھا، ماشاءاللہ۔ شیمہ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، شیمہ ملنے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے رومال پر انہیں بٹھایا، بڑی عزت افزائی کی اور بولا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر ان سے کہا کہ اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو، اگر چاہو تو اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ بڑی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ بہرکیف بہن اور بھائی کا ایک تعلق ہوتا ہے، بہن کا زندگی میں ایک مقام ہوتا ہے۔ تو یہ تھی حلیمہ سعدیہ، جسے عام طور سے ہم کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب حلیمہ بنت ابی ذؤیب جب مکہ پہنچی تو بچوں کو لینے لگی، تو جتنی عورتیں ان کے ساتھ تھیں ساری عورتوں کو بچے مل گئے، سارے لوگوں نے اپنے بچے لے لیے، لیکن ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کیا تھے؟ در یتیم تھے۔ اب یہ بچے لینے والی سوچتی تھی کہ بچے کا باپ رہے گا تو کچھ ہم کو دے گا، تکریم کرے گا، داد و دہیش دے گا۔ اب یہ بچہ یتیم ہے، اس کا دادا کیا دے گا، ماں کیا دے گی؟ تو یہ وہ سوچتی تھی۔ ماشاءاللہ دیکھیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، واقعی یہ در یتیم ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ لینے والی عورتوں نے ایسے سوچا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ زمانہ جب ہم بچہ لینے کے لیے مکہ گئے تو وہ قحط سالی کا زمانہ تھا، اور میری بوڑھی وہ سفید گدھا جسے کہتے ہیں، گدھی، سفید بوڑھی گدھی تھی جس پر میں بیٹھ کر گئی، اور ہمارے پاس جو اونٹ تھی اور وہ بالکل اتنی کمزور تھی، وہ گدھی چل نہیں پاتی تھی، اور ساروں کے سواریاں آگے نکل جاتی تھی، میری گدھی پیچھے رہ جاتی تھی، اور لوگ کہتے تھے ارے تو مریل گدھی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور کچھ تھا بھی نہیں وہ زمانے میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی تھی، لیکن اس اونٹنی سے ایک قطرہ دودھ نہیں نکلتا تھا، اس لیے کہ اونٹنی کو کھلانے کے لیے چارہ نہیں تھا۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے گود میں جو بچہ تھا، بچے کو پلانے کے لیے میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، اور وہ رات بھر روتا تھا، ہم کو نیند نہیں آتی تھی، اس لیے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میرے سینے میں دودھ ہو۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر نہیں سو سکتے تھے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اس اونٹنی کے لیے خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگائے تھے کہ بارش ہو، تو اونٹ وہ دبلی سست رفتار ہم لوگ چلے، اور وہ کہتے ہیں تو وہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی مالدار بچہ ہوتا تو ہم لے لیتے۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینا نہیں چاہتے تھے، اور جتنی عورتیں آئی تھیں سب کو مل گئی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں، جا کر کہتی ہیں میرے ساری جتنے سہیلیاں آئیں سب کو بچے مل گئے ہیں، مجھے بچہ نہیں ملا ہے، چلیے ہم اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ دیکھیے شوہر نے کیا جواب دیا۔ اچھا شوہر اسی طرح بیوی کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کے حلیمہ سعدیہ کے ہسبینڈ نے کہا ممکن ہے کہ اللہ اسی بچے میں ہمیں برکت دے، اسی بچے میں ہمیں برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر اس بچے کو لے لیا۔ کیوں لیا؟ صرف اس وجہ سے کہ کوئی بچہ نہیں مل سکا، اگر ملتا تو میں بھی کیا نہیں کرتی، وہ بچے کو نہیں لیتی۔ اب دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ اس بچے کو لے کر ہم اپنے ڈیرے پر آئے، ٹینٹ پر آئے، اور اسے اپنے آغوش میں رکھا، تو اس نے جس قدر چاہا سینے سے لگ کر اس نے دودھ پیا، خوب پیٹ بھر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ سینہ جو دودھ سے خالی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینے سے اتنا دودھ پیا کہ پیٹ بھر گیا، اور وہ بچہ جس کو ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا، ساتھ ساتھ وہ پیٹ بھی بھر گیا۔ دونوں بچے بھی سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ نہیں سو سکتے تھے، اس لیے کہ بھوکا بچہ ساری رات روتا تھا، ہم سو نہیں پاتے تھے۔ اور میرے جو ہسبینڈ تھے، شوہر تھے، اونٹنی کو دوہنے کے لیے گئے، دودھ نکالنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اونٹنی کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نہایت آسودہ ہوئے، اور پہلی مرتبہ اتنی آرام سے رات کو سوئے۔ پیٹ بھر دودھ پیا حلیمہ کے شوہر نے۔ سبحان اللہ۔ ان کا بیان ہوا تو صبح شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک برکت والی روح حاصل کی ہے۔ کیا کہا شوہر نے؟ تم نے ایک برکت والی روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا میں بھی ایسے ہی سمجھتی ہوں، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اب دیکھیے حلیمہ کہتی ہیں کہ پھر ہمارا قافلہ نکلا کہاں جانے کے لیے؟ واپس جانے کے لیے، قبیلہ سعد، اپنے قبیلے میں جانے کے لیے۔ تو میری وہ سفید کمزور نحیف گدھیا جس پر میں بیٹھی تھی، وہ گدھی اس پر سوار ہوئی، اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، لیکن وہ گدھی اتنا تیز دوڑنے لگی کہ سارے سواریاں پیچھے ہو گئی، میری گدھی کہاں ہو گئی؟ سامنے ہو گئی۔ تو وہ جو میری ساتھیاں تھی کہنے لگی او ابو ذؤیب کی بیٹی۔ کون ابو ذؤیب کی بیٹی؟ حلیمہ سعدیہ۔ ارے یہ کیا ہے؟ کیا کہنے لگی؟ یہ کیا ہے؟ ذرا مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے تو جس پر سوار ہو کر آئی تھی؟ آتے وقت جو گدھی پر سوار ہو کر آئی وہی گدھی ہے؟ میں کہتی ہاں بخدا وہی ہے۔ وہ کہتی یقیناً کوئی معاملہ ہے۔ ان لوگوں کو بھی کیا ہوا؟ یقیناً کوئی معاملہ ہے۔ اور جب قبیلے میں آئے، قبیلے بنو سعد میں آئے، تو ہر طرف قحط سالی کا زمانہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ شاید ہمارے قبیلے میں جتنی قحط تھی میں نہیں سمجھتی کہ اتنی قحط کہیں آس پاس ہو، لیکن ہماری بکریاں جب چرنے کے لیے جاتی تو ساری بکریاں آسودہ ہو کر آتی، تھنوں میں دودھ بھر جاتا۔ دوسرے لوگ دیکھتے، اپنے نوکروں سے کہتے، اپنے چرواہوں سے کہتے کہ ارے تم اپنی بکریاں وہی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی۔ کیا بولتے؟ ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ لیکن ہماری بکریاں دودھ کے تھنوں کے ساتھ آتی، ان کی بکریوں میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ہمارے قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جایا کرتا ہے، لیکن لے جاتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ کس کی بکریاں؟ ان کی بکریاں، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دے دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو ماشاءاللہ بہت ہٹے کٹے طاقتور تنومند ہو گئے۔ تو اس کے بعد 2 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ
بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے پاس پہنچی، لیکن ساتھ ساتھ حلیمہ سعدیہ کے دل میں ہے کہ اس بچے کو کیا کریں اور ہمارے پاس رکھ لیں۔ برکت کون چھوڑتا ہے؟ ہاں، جو برکتیں نوازشیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی اس سے حلیمہ سعدیہ محروم ہونا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے کیا کہا دیکھیے ثنا بھائی، کہتی ہیں کہ کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس رہنے دیں 2 سال کے بعد۔ کیا کہا حلیمہ سعدیہ؟ ذرا مضبوط ہو جائے بچہ، کیا ہو جائے؟ ذرا مضبوط ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مجھے ان کے تعلق سے مکے کے وبا کا خطرہ ہے۔ مکے میں وبا، ڈیسائز، بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، اس لیے اس بچے کو کیا کریں آپ ہمارے پاس رہنے دیں۔ تو غرض مسلسل اصرار پر آمینہ نے کہا اچھا جاؤ تمہارے پاس رہنے دو۔ تو 2 سال کی عمر میں پھر لے کے آئیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ شق صدر، ایک واقعہ پیش آیا۔ شق کے معنی ہیں بریک، پھاڑنا، صدر کے معنی سینہ۔ مدینے میں ایک ہاسپٹل ہے مستشفی الصدر، مستشفی الصدر کا تو ہارٹ ہاسپٹل نہیں ہے، نہیں معلوم، ناصر کو اچھا معلوم۔ تو شق صدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھاڑا گیا۔ تو کہتے ہیں ایک واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 4 یا 5ویں سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال کی ہوئی یا بعد میں 5 سال کی ہوئی، تو یہ حدیث ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دوسرے جو بچے ہیں شیمہ ہے، عبداللہ ہے، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اچانک فرشتے جبریل امین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، لٹایا، اور پھر لٹا کر فوراً سینہ کیا کیا؟ بڑا عجیب تھا۔ 7 چھوٹے بچے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، اس میں سے کچھ چیز نکالا، بولا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، ایک برتن میں دل کو ڈال کر کیا کیا؟ زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لگا دیا، بالکل کیا ہو گیا؟ بالکل برابر ہو گیا۔ اب جو بچے دیکھے تھے عبداللہ، شیمہ، یہ دوڑے دوڑے گئے دایا کے پاس، حلیمہ سعدیہ کے پاس، جا کر کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ بچے کیا بولیں گے؟ ایسے ہی بولیں گے، محمد قتل کر دیے گئے۔ اور سارے لوگ دیکھا، سارے لوگ جھٹ وہاں آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے۔ بہرحال اس کا اثر تو ہونا ہی تھا، اتنا بڑا جب کام ہوا ہے تو چہرے پر نقاہت تھی، کمزور تھی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کے دل میں کیا ہو گیا؟ ڈر پیدا ہو گیا، ارے بچہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بچے کے ساتھ۔ جو حلیمہ برکت کے حصول کے لیے تڑپتی تھیں، اتنی ساری خیرات نعمتیں ان کو ملتی تھیں، لیکن اس واقعے کے بعد ان کے دل میں کیا ہو گیا؟ ذرا یہ ہو گیا، وہ دوبارہ حلیمہ ماں کے پاس اپنے بچے کو لے گئی اور ماں کے حوالے کر دیا۔ مطلب ایسا ہے کہ اگر 4 سال یہ واقعہ ہوا ہے تو ماں کے حوالے کر دیا، 4، 5، 6، 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے ساتھ رہے، اور 6ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ممتا کتنے سال دیکھی؟ 3 سال۔ اگر 4تھے سال ہوا ہے تو 2 سال، 6ویں سال میں وہ انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہوا اس کا ذکر شیخ نے لکھا کہ آمینہ کو خیال آیا کہ جہاں میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہاں سفر کیا جائے، ان کی قبر کے پاس جائیں۔ تو جیسے خیال ان کے پاس آیا تو وہ وہاں مدینے کے لیے روانہ ہوئی، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور اپنی جو لونڈی تھی نوکرانی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی لیا، اور اپنے سرپرست کون؟ ام ایمن، اور ساتھ ساتھ کسے لیا؟ ان کے سرپرست کون تھے؟ عبد المطلب، ان کو بھی لیا، اور مکے سے پہنچی ہیں کہاں؟ مدینہ۔ کتنے کلومیٹر؟ 500 کلومیٹر۔ اب اگر ہائی وے کا آپ حساب ڈالیں 416 کلومیٹر۔
کبھی میں اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کو آپ سوچیں کہ 416 کلومیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم دھوپ کے زمانے میں طے کیا ہے سفر، آدھا چل کر آدھا اونٹنی پر، کتنا 416 کلومیٹر نئے حساب سے، پرانے حساب سے کتنی اس میں پگڈنڈیاں ہوں گی، گھاٹیاں ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشمن کا ڈر کہ مکے والے پیچھا کریں گے، دوسرا اپنا مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ غم، کتنے غم کے بوجھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا ہے صرف اسلام کو زندہ رکھنے کے خاطر۔ وہ اسلام ہم تک پہنچا ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہاں وہ نکلیں مدینہ، تو مدینہ تشریف لے گئیں اور مدینے میں 1 مہینے تک قیام کیا، اور جب واپس ہوئیں تو ابھی مدینے سے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا کہ بیمار ہوئی، اور بیماری کی شدت اتنی بڑھی کہ مقام ابوا پر پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مقام اب بھی ہے، یہ نام سے یہ مقام کیا ہے، ابھی بھی ہے، ابوا۔ تو اس مقام پر پہنچ کر آمنہ کا انتقال ہوا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے دونوں سے کیا ہو گئے، محروم ہو گئے۔ اب ظاہر ہے بچہ جب ماں باپ سے محروم ہو جاتا ہے تو دادا کی شفقت میں جاتا ہے۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنا اپنے پوتے سے کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا، اس فرش پر صرف عبد المطلب بیٹھتے تھے، خود ان کے بچے بیٹھنے سے ڈرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور جب عبد المطلب کے بیٹے اتارنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے نہیں بچے کو بیٹھنے دو۔ اس کی ایک عجیب شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں اس کی شان نرالی ہے، اس کو بیٹھنے دو، اور اس کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھا لیتے ہیں۔ تو اب آپ کی عمر 6 سال میں والدہ کا انتقال ہوا۔ جب آپ 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے، 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو دادا کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے سے پہلے عبد المطلب نے وصیت کر دی کہ اب آپ اس کی کفالت کریں۔ کس کو انہوں نے اپنے کہا کہ چچا ابو طالب، جو سگے بھائی تھے ابو طالب، ان کو وصیت کر گئے کہ اس بچے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ تو ابو طالب بڑے اعزاز کے ساتھ ایک زمانے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے، حمایت کرتے رہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں سیرہ میں، سیرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور لگ بھگ 40 سال سے زیادہ عرصے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت انہوں نے کی، کفالت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر ان کی دوستی اور دشمنی تھی، یعنی بالکل ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ابو طالب کعبے کے پاس لے گئے، کعبے کی طرف پیٹھ ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آسمان پر ایک بادل نہیں تھا، لیکن اتنی بارش ہوئی کہ ساری وادی پانی سے بھر گئی۔ تو اسی سے انہوں نے کہا وہ خوبصورت ہیں، یہ شعر انہوں نے کہا وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کی چہرے سے بارش کا فیضان مانگا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2-3 منٹ اور ہیں، 2 منٹ اور ہیں، تو آپ ایک واقعہ سنے ہوں گے بحیرہ راہب کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، لیکن تجارت کے سفر پر جب ابو طالب جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جاتے۔
تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب شام سریا گئے، تو ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے۔ تو وہاں ایک گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کا نام بصرہ ہے، اور وہاں کا ایک مرکزی شہر حوران، اس جگہ جب پہنچے تو کہتے ہیں اس شہر میں ایک یہ تھا، پاسٹر تھا۔ پاسٹر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کنیسہ میں رہتا ہے، پوپ، اس کا نام جرجیس تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ جرجیس تھا۔ تو وہ اچانک آیا جہاں یہ لوگ قیام کر رہے تھے، وہاں وہ جرجیس آیا۔ تو بحیرہ اس کا ٹائٹل ہے، لیکن نام کیا ہے؟ جرجیس۔ تو اپنے گرجا گھر سے نکل کر آیا، سارے لوگوں کو دعوت دیا۔ ابو طالب اور ابو طالب کی جتنی بھی ٹیم ہیں ساتھ اللہ کے نبی سے، سارے لوگوں کو دعوت دیا۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں ارے کبھی یہ باہر نہیں نکلا یہاں کلیسا سے، اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، کیا بات ہے کہ بڑی مناسبت سے یہ باہر نکلا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ اس نے آ کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ان کے اوصاف بیان کی اور کہا کہ یہ سید العالمین ہے، یہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ پوپ، وہ راہب، وہ پاسٹر کہہ رہا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ تم نہ کیسا معلوم؟ کیا بولے؟ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھہرتے ہیں تھوڑی دیر، اذان ہو جائے، ہاں اذان کا جواب دے لیتے ہیں، اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول لا حول لا حول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللہم رب هذه الدعوة والصلاة، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جرجیس جو راہب تھا بحیرہ، اس نے جب یہ کہا کہ یہ بچہ رحمت للعالمین بنیں گے، تو ابو طالب نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کیسے یہ بات کہتے ہیں؟ تو اس نے یہ بات کہا کہ جیسے آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگ جیسے آ کر یہاں قیام کیے ہیں، تو کوئی بھی درخت، کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہیں گیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنی بات کہی۔ اور پھر میں ایسے پہچانتا ہوں اس نبی کے پیچھے مہر نبوت ہے۔ ایک علامت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے انڈے کی مقدار یہاں پیچھے، تو وہ نشانی ہے، تو سیب کی طرح ہے، اور انہیں اپنی کتابوں میں ہم پاتے ہیں، ہماری کتابوں میں ساری چیزیں ملتی ہیں۔
اس کے بعد اس بحیرہ راہب نے، پاسٹر نے، جرجیس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ابو طالب تھے ان سے کہا کہ اب تم یہاں سے سیریا جا رہے ہو، شام جا رہے ہو، اس بچے کو مت لے جاؤ۔ راستے میں یہ مقام پڑتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے یہودی ان کو قتل کر دیں گے جب وہ پہچانیں گے کہ آخری نبی ہیں، ان کی کتابوں میں چیزیں ہیں، میں پہچان لیا ہوں، ہو سکتا وہاں کوئی پہچان لے۔ تو کہتے ہیں ان کو واپس کر دیں، تو کہتے ہیں کہ بعض غلاموں کے ہاتھ ابو طالب نے ان کو واپس کر دیا کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ تو یہ سیرت کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے حلف الفضول، جنگ فجار، بعض جنگیں اور حلف الفضول کی باتیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جفا کشی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا کیسے ہوتا تھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کل سے ہمارا جو درس ہے 7:15 کے بجائے 7 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا، انشاءاللہ 7:15 کے بجائے 7 بجے شروع ہوگا، تاکہ نماز کے فوری بعد ہمارا وقت تھوڑا یہ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اعلان کر دیں گے۔ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔